الحمد لله الذي على الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، والصلاة والسلام على إمام المشرقين وإمام المغربين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين المذكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما تھے. چنانچہ خلاق کائنات نے پوچھا، اے میرے محبوب، تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کون سی پسند ہے؟ وہ چیز کیا ہے جو آپ کے دل کے بہت زیادہ قریب ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی تمنا ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی آرزو ہے؟ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخ ساز جملہ عنایت فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خلاق کائنات، میں اس بات کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں تیری راہ میں اپنے سر کا نذرانہ پیش کروں. اے خلاق کائنات، میں تیری راہ میں اپنی جان کی قربانی دوں. اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں شہید ہو جاؤں، پھر تو مجھے زندہ کرے. پھر میں تیری بارگاہ میں شہید ہو جاؤں، پھر تو مجھے زندہ کرے. پھر میں تیری بارگاہ میں شہید ہو جاؤں، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے. اے اللہ تعالیٰ، میں اس بات کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہوں. چنانچہ اس بات سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شہادت کا شوق اپنے دل میں لیے رہتے تھے. لیکن افسوس کی بات ہے، بے شک وہ رسول اکرم ہے، نبی معظم ہے، شافع محشر ہے، رحمت للعالمین ہے. ان کا مقام ایسا ہے، ان کا مرتبہ ایسا ہے، ان کا رتبہ ایسا ہے کہ ان پر تلوار کا وار نہیں ہو سکتا، ان پر آگ اثر نہیں کر سکتی، ان پر پانی اثر نہیں کر سکتا. پھر ان کی شہادت کیسے رونما ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محبوب، اگر تم شہادت کا شوق رکھتے ہو تو بے شک ہم تمہیں شہادت کا شوق دیں گے، لیکن تمہیں اس شہادت کا شوق نہ دیں گے، بلکہ ہم تمہارے قرابت داروں کو اس شہادت کے بہترین اور بہترین منصب پر فائز کریں گے، اور وہ شہادت کے حقدار ہوں گے آپ کے دونوں نواسے. چنانچہ شہادت کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں. ایک شہادت ایک اندرونی شہادت ہوا کرتی ہے، اور ایک شہادت بیرونی ہوا کرتی ہے. اندرونی شہادت اندر کی سازشوں کے ذریعے شہید کیا جاتا ہے، لیکن اگر بیرونی شہادت اسے کہتے ہیں جسے تلوار سے میدان میں جنگ کر جیسے شہید ہوا جاتا ہے، اس شہادت کو بیرونی شہادت کہا جاتا ہے. چنانچہ جنگ احد کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت بیرونی کی تمنا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت بیرونی عطا نہ فرمائی. لہٰذا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے فتح ہونے کے بعد اس شہر میں آپ کھانا تناول فرما رہے تھے. جب آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، سامنے والے نے آپ کو گوشت کا پیالہ پیش کیا. چنانچہ گوشت کا پیالہ جب سامنے والے نے آپ کو پیش کیا، گوشت کی بوٹیاں پکار کر کہہ رہی تھیں، یا رسول اللہ، مجھ میں اس ظالم نے زہر ملایا ہے، آپ اس چیز کو تناول نہ فرمائے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا اور یہ کہا کہ میری شہید ہونے کی تمنا ہے. اس بات سے ہمیں اندازہ ہوا شہادت کی دو قسمیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو شہادت کو تمنا فرماتے تھے. جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت جسمانی کی خواہش کی، اور اس جنگ کے فتح ہونے کے بعد حضور نے شہادت اندرونی کی تمنا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہادتوں کو اپنے نواسوں کے ذریعے پیش کیا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کی شہادت تلوار کے ذریعے کی، اور حضرت امام حسن کی شہادت زہر کے ذریعے کی. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے پورا کیا. بے شک
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو آپ کے نواسوں نے پورا کیا۔ چلیے کچھ اور آگے چلتے ہیں، اور آگے چلنے کے بعد ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ پہلے ایک بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ محترم سامعین اکرام، اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری اہمیت زیادہ ہے، میں کچھ ہوں، انسان یہ سمجھتا ہوا نظر آتا ہے کہ میری وجہ سے تمام چیزیں موجود ہے، میری وجہ سے تمام کائنات موجود ہے، اگر انسان یہ سمجھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے خیال کو اس ذہن سے نکال دے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ بے شک ہم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی چاہت کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم سجدے نہیں کرتے تب ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدے نہیں کرتے، ارے بد نصیب تو ہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ سنانچہ محترم سامعین اکرام، اگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ کچھ اہم ہے، تب انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی اہمیت کوئی کمال کی بات نہیں ہے، آپ کی اہمیت کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ محترم سامعین اکرام، میں آپ کو کربلا کے منظر کے بعد کے واقعات سے متعارف کرواتا چلوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے جب شہید کیے گئے، اس کے بعد تمام لوگ موجود تھے، صحابہ میں سے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، ہر کوئی ایک سے ایک آدمی موجود تھا۔ حضرت حاتم طائی کے نواسے، حاتم طائی کے بیٹے اور آپ کے پوترے بھی موجود تھے، جو 30,000 کا لشکر لیے ہوئے تیار تھے، بہت سارے لوگ موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چنا تو کسے چنا؟ اللہ تعالیٰ نے چنا تو وہ مختار ثقفی کو چنا۔ اور مختار ثقفی کون ہے؟ آئیے بتلاتا چلو۔ مختار ثقفی یہ وہ شخص تھا جس نے ایک وقت میں نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے چننے کے ارادے دیکھو۔ ہم اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں، بڑے سے بڑے صحابی یہ سمجھتے تھے کہ ہم فلاں کام میں شریک ہوں گے، لیکن اللہ کی ادائیں دیکھو، اللہ تعالیٰ کا محبت کا انداز دیکھو، اللہ تعالیٰ کے کام لینے کا انداز دیکھو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بڑے بڑے صحابیوں سے یزید کا کام ختم کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختار ثقفی کو چنا۔ کون شخص تھا؟ یہ شخص وہی تھا جس نے ایک وقت نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی، اور اسی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہ کا کفارہ، جو اس نے اپنے دعوی نبوت کا گناہ کیا تھا، اس کے کفارے کے طور پر اس نے امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لیا۔ یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی یہ کئی مرتبہ ہوا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہم نے سنا ہوگا کہ حضرت حمزہ کو جس نے قتل کیا، حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی بن حرب تھا۔ چنانچہ وحشی بن حرب کون تھا؟ یہ وہی شخص تھا جس نے حضرت حمزہ کو نعوذ باللہ شہید کیا، اور یہ وہی شخص تھا، آپ کو بتلاتا چلوں، اسلام کا سب سے بڑا فتنہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی اٹھا تو اس کی بنیاد رکھنے والا مسلمہ بن کذاب تھا، اور یہ وحشی بن حرب جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، نعوذ باللہ حضرت حمزہ کو شہید کیا، لیکن اسی شخص نے اس مسلمہ بن کذاب کی بھی گردن اتار دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے کام لینے کے نرالے انداز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھے، بلکہ ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر اور فقیر سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے۔ چنانچہ محترم سامعین اکرام، حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد وقت بیتتا گیا، وقت اور آگے بڑھتا گیا۔ آگے بڑھنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، ان کے بعد خلافت یزید پلید کے ہاتھوں میں آ گئی۔ چنانچہ یزید نے مروان نام کے ایک بدبخت کو مدینہ منورہ کا حاکم قرار دیا۔ چنانچہ مروان مدینہ منورہ کا حاکم قرار دیا گیا۔ چنانچہ وہ آتا ہے اور امام حسین سے گستاخانہ انداز میں پیش ہوتا ہے، اور تاریخ تو یہ بھی بتلاتی ہے کہ مروان نے اسی طریقے کا گستاخانہ انداز حضرت امام حسن کے ساتھ بھی کیا تھا۔
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں بتلایا گیا ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس سے پہلے بتلایا گیا ہے، ایک مرتبہ یہ مروان وہ غلیظ اور وہ کمینہ آدمی تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو ممبر پر آپ کی تذلیل کیا کرتا تھا، ہمیشہ آپ کے بارے میں نعوذ باللہ بھلا برا کہا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نالش کرتا ہوا جا رہا تھا۔ چنانچہ حضرت امام حسن اس کے پاس پہنچے۔ حضرت امام حسن اس کے پاس پہنچنے کے بعد وہ حضرت امام حسن کے چہرے پر حضرت امام حسن کی نالش فرمانے لگا، ان کے منہ پر امام حسن کی نالش فرمانے لگا۔ چنانچہ آپ نے بالکل اس کی نالش کا کچھ جواب نہ فرمایا۔ چنانچہ وہ جب تھک گیا، چنانچہ اس نے سیدھے ہاتھ سے اپنی ناک کو پوچھا۔ چنانچہ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ بے شک اے غلیظ انسان، تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ سیدھے ہاتھ کتنا مبارک ہے، سیدھے ہاتھ کا استعمال کتنا مبارک ہے۔ اس ناک کی غلاظت کو بائیں ہاتھ سے صاف کیا جاتا ہے، بری چیزیں جتنی بھی ہے اس کو بائیں ہاتھ سے صاف کیا جاتا ہے، اور اچھی چیزیں جو بھی لینے کی ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کی جاتی ہے۔ اے ملعون، تجھے اس بات کا بھی علم نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اس بات سے ہمیں کیا سیکھ ملی؟ بے شک یہ اہل بیت ہیں، اہل بیت کے مقام کو دیکھو، ان کے مرتبے کو دیکھو، ان کے رتبے کو دیکھو۔ جب ان کی تذلیل کی گئی، ان کے منہ پہ ان کی بے عزتی کی گئی، ان کے بارے میں ان کی گستاخیاں کی گئی، تب انہوں نے کچھ نہ فرمایا، لیکن ایک چیز بھی شریعت کے خلاف دیکھی تب فوراً آپ نے ٹوک دیا۔ بے شک یہی چیزیں وہ چیزیں ہیں جو اہل بیت کے مقام و مرتبے کو بڑھایا کرتی ہیں۔ چنانچہ مروان نے آ کر حضرت امام حسین کو دھمکایا اور کہا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت فرما لیں۔ چنانچہ آپ نے کہا کون یزید؟ آپ نے کہا کون یزید؟ اچھا وہ یزید جو خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر شراب پیتا ہے؟ اچھا وہ یزید جس نے 350 عورتوں کی عصمتیں لوٹی ہیں؟ اچھا وہ یزید جو فاسق ہے؟ اچھا وہ یزید جو حضور کی گستاخیاں کرتا پھرتا ہے؟ اچھا وہ یزید جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا؟ اچھا وہ یزید جس نے حضرت علی کی نعوذ باللہ بہت گستاخیاں کی ہیں؟ ہاں وہ یزید جس نے حضرت عثمان غنی کے شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ بے شک اگر تم کہتے ہو کہ اس یزید کی بیعت کی جائے تو آپ غلط جگہ پر آئے ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے منصوبہ بنایا، ان لوگوں نے منصوبہ بنا کر ان لوگوں نے سوچ لیا، ان لوگوں نے تمام حالات کا جائزہ لیا۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بننے والا کوئی موجود نہیں ہے، ہمارے راستے میں رکاوٹ بننے والا اگر کوئی ہے تو وہ امام حسین ہے۔ چنانچہ ان کو کیسے راستے سے ہٹایا جائے؟ چنانچہ ان لوگوں نے کوفے والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ کوفے والوں نے تنگ کر کے کوفے والوں نے خطوط بھیجنے شروع کر دیے، حضرت امام حسین کو خطوط بھیجنے شروع کر دیے۔ چنانچہ روایات تو بتلاتی ہیں کہ اتنے زیادہ خطوط بھیجے کہ ایک دن میں 40 ہزار خطوط بھیجا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین کو خط بھیج کر امام حسین کو بلانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس طرف سے یہ لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہ لوگ خط بھیج رہے ہیں، اور اس طرف یزید اپنے ہاتھ پر بیعت حضرت امام حسین کو کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چنانچہ اسی دوران حضرت امام حسین کو ایک خواب آتا ہے۔ اس خواب میں حضرت امام حسین کو بتلایا جاتا ہے کہ حرم شریف میں ایک بکری کو ذبح کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب آپ کو یہ خواب آیا، آپ نے فوراً اٹھے اور فوراً اٹھ کر آپ نے اپنے اہل و عیال کو بلایا اور ان سے مشورہ فرمایا اور فرمایا کہ میں وہ بکری نہیں بننا چاہتا جو حرم شریف میں ذبح ہو۔ حرم شریف اتنی پاک جگہ ہے، اتنی متبرک جگہ ہے، اتنی بہترین جگہ ہے کہ اس جگہ پر خون بہنا مناسب نہیں ہے، اور میں میرے اتنے پاک شخصیت کا خون اس جگہ پر اگر بہانوں گا، اگر میرا خون اگر حرم شریف میں بہہ گیا تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ قیامت آج ہی کے دن فرما دے گا۔ چنانچہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں کوفہ جاؤں اور کوفہ جا کر ان لوگوں سے بات چیت کروں، ان لوگوں سے بات چیت کر دیکھ لوں کہ معاملہ کیا ہے، دیکھ لوں کہ ان کے حالات کیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین گئے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل اس جگہ پر گئے۔ اس جگہ پر جانے کے بعد آپ نے امام حسین کو آنے سے منع فرمایا، لیکن وہ خط آپ کو نہیں پہنچا۔ چنانچہ
اس طریقے کا واقعہ ہوا۔ اس طریقے کا واقعہ ہونے کے بعد حضرت امام حسین اس جگہ پر پہنچے تو ان لوگوں نے، تمام لوگوں نے حضرت امام حسین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اہل بیت کو میدان کربلا میں ٹھہرا دیا گیا اور ہر طرح کے ظلم و ستم کا آپ کے پر سامنا کیا گیا، آپ کو ہر طریقے کے مظالم سے گزارا گیا۔ چنانچہ اس طریقے کے مظالم کو گزارنے کے بعد آپ کو 10 محرم الحرام کو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو پہنچا دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ جب آپ کی شہادت رونما ہوئی، آپ کی شہادت رونما ہونے کے بعد اس قافلے کو، جب آپ کی شہادت رونما ہوئی تو اس کے دوسرے دن صبح کو اہل بیت اطہار کے ہاتھوں میں زنجیر باندھی گئی۔ حضرت امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے، حضرت امام حسین کے بیچ والے فرزند حضرت امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے، ان کے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں باندھی گئی۔ چنانچہ اہل بیت اطہار کی مقدس اور متبرک اور پاک خواتین کے پیچھے کی طرف ان کے ہاتھوں کو کر ان کے ہاتھوں میں بھی بیڑیاں باندھی گئی اور ان کو اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا۔ چنانچہ تاریخ بتلاتی ہے بڑے سے بڑا بادشاہ تھا جس نے بھی فتح کیا ہے، اس نے کبھی کسی عورت کے ساتھ، کسی خواتین کے ساتھ اس طریقے کا سلوک نہ کیا، لیکن یہ لوگ ظالم تھے، عقل کے اندھے تھے، سوچ سکتے تھے لیکن ان کی سوچ زائل ہو چکی تھی، ان کی سوچنے کا نظریہ بدل چکا تھا، ان کے ذہن غلاظت کا مرکب بن چکے تھے، ان کو کچھ دکھ نہیں رہا تھا۔ یہ لوگ وہ تھے جو کسی عام خواتین کے ساتھ یہ زیادتیاں نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ وہ معزز خواتین تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ہوا کرتی تھی، ان کا مقام بہت بلند تھا، ان کے رتبے بہت بلند تھے۔ چنانچہ اس طریقے سے ان کو لے جایا جا رہا تھا، یزید کے دربار میں آپ کو لے جایا جا رہا تھا۔ جب یزید کے دربار میں آپ کو لے جایا جا رہا تھا تو چنانچہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، چنانچہ ان ظالموں نے حضرت امام حسن کے اور امام حسین کے اور تمام اصحاب کے سروں کو ان کے جسموں سے الگ کر دیا اور ان کے جسموں پر نعوذ باللہ ان ظالموں نے گھوڑے دوڑائے، جس کی وجہ سے تمام اصحاب کے پسلیاں وغیرہ شدید طریقے سے زخمی ہو گئی۔ چنانچہ ان کے سروں کو لے کر وہ لوگ جا رہے تھے اور حضرت امام حسین کے سر کو نیزے پر لٹکائے وہ لوگ جا رہے تھے، اور حضرت امام حسین کے سر مبارک کو جب نیزے پر لٹکایا گیا، حضرت امام حسین کا سر مبارک نیزے پر بھی تلاوت قرآن فرما رہا تھا۔ چنانچہ حضرت امام حسین کا سر نیزے پر بھی تلاوت قرآن فرما رہا تھا۔ چنانچہ وہ قافلہ ایک جگہ سے گزرتا ہے، چنانچہ اس ایک جگہ سے جب گزرتا ہے تو اس جگہ پر ایک عمارت ہوا کرتی تھی، عمارت کے اوپر ایک یحییٰ نامی یہودی تھا۔ چنانچہ اس نے جب اس قافلے کو دیکھا، اس قافلے کو دیکھ کر اس نے پوچھا کہ اس لشکر کا سپہ سالار کون ہے؟ کہا گیا کہ اس لشکر کا سپہ سالار مروان ہے، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ اس لشکر کا سپہ سالار ابن زیاد ہے۔ چنانچہ اس نے پوچھا کہ یہ نیزے پر جس کا سر ہے یہ کون ہے؟ چنانچہ اس نے کہا کہ یہ نیزے پر جس کا سر ہے وہ وہ حضور اکرم کا نواسہ ہے، وہ محمد بن رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ اس نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، جس کا انجام اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا گیا۔ چنانچہ جب اس نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو اس نے دیکھا، یحییٰ نامی یہودی نے جب حضرت امام حسین کے سر کو دیکھا، چنانچہ اس نے دیکھا کہ امام حسین کا سر تلاوت قرآن فرما رہا تھا۔ اس نے قسم کھائی، خدا کی قسم محمد جھوٹے نہیں ہو سکتے، محمد کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، میں آج تک غلط راستے پر چل رہا تھا۔ لہٰذا اس نے فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ چنانچہ اس نے گزارش کی کہ یہ قافلہ کون سا ہے؟ کہا گیا کہ یہ ان کا اہل و عیال ہے، یہ خواتین ہیں، اور یہ بیڑیوں میں جو جکڑا ہوا شخص ہے یہ اس کا بیچ والا بیٹا ہے۔ چنانچہ کسی نے بتلایا کہ وہ بیمار ہے۔ چنانچہ اس کا دل نرم ہو گیا، یحییٰ نامی یہودی کا دل نرم ہو گیا جو اب مسلمان ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ ان کو کچھ تیمارداری کی جائے، ان کو کچھ کھلایا جائے، کچھ پلایا جائے۔ چنانچہ اس نے
اس نے اس لشکر کے سردار کو کہا کہ ہم ان کو کچھ کھلانا چاہتے ہیں، ان کی ضیافت کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ اس نے منع فرمایا۔ چنانچہ جب اس ظالم نے اہل و عیال کو، اہل بیت کو، جب وہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، اتنی تکلیف میں تھے، اتنی مصیبتوں کے مارے تھے، بے شک یہ کون اہل بیت ہیں؟ یہ وہ اہل بیت ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا، بے شک یہ لوگ وہ ہیں، ان کے والد بزرگوار حضرت علی کے تعلق سے فرمایا گیا، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی خالص محبت میں کبھی مسکین کو کھانا کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی یتیم کو کھانا کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی قیدی کو کھانا کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ان ظالموں نے ان اصحاب صفہ کے ساتھ، یہ مبارک اصحاب کے ساتھ کیسا ظالمانہ رویہ کیا۔ بے شک جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ کبھی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے آج یہ مسکین بھی ہے، آج یہ اسیر بھی ہے، آج یہ قیدی بھی ہے، اور آج یہ یتیم بھی ہے۔ ان کے والد بزرگوار کے سر کو ان کے سامنے لٹکایا گیا ہے، ان کے تمام لوگوں کو قتل کیا گیا۔ افسوس یہ کون لوگ تھے؟ یہ ظالم لوگ تھے، ان کی نظروں میں اچھائی اور برائی کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، یہ ظالم تھے، انہوں نے ان اہل بیت مطہرہ کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا۔ چنانچہ جب اس آدمی کو اس بات کی خبر ہوئی کہ وہ یحییٰ نامی اس مسلمان کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ یہ لوگ بھوکے ہیں، یہ لوگ پیاسے ہیں، ان کتوں نے انہیں کچھ کھانے کو فراہم نہ کیا، چنانچہ یحییٰ نے کہا کہ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ چنانچہ وہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر ان اصحاب صفہ کے پاس پہنچتا ہے، وہ نیک لوگوں کے پاس پہنچتا ہے، وہ پاک بیبیوں کے پاس پہنچتا ہے اور کچھ کھلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ظالم انہیں روک دیتا ہے۔ جب وہ ظالم انہیں روکتا ہے، یحییٰ کو روکتا ہے، تو یحییٰ غصے میں آ جاتے ہیں اور یحییٰ تلوار نکال کر 8 سے 10 یہودیوں کو، 8 سے 10 یزیدیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد خود جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انشاءاللہ کل بھی اس کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔